ملک میں لینڈ آرڈر کی صورتحال بے قابو، شیوسینا کس طرح رام راج قائم ہو سکتا ہے؟ حلیف جماعت کا بی جے پی سے سوال۔ ملک میں عصمت ریزی کے بڑھتے واقعات پر بی جے پی کے ایک رکن اسمبلی کے ریمارکس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شیوسینا نے آج کہا کہ نظم و ضبط کا مسئلہ بے قابو ہو چکا ہے، اور سوال کیا کہ ایسے ماحول میں بی جے پی رام راج قائم کرنے کا کیا منصوبہ رکھتی ہے۔ سینئر حلیف پر تنقید کرتے ہوئے سینا نے کہا کہ برسر اقتدار لوگ دسمبر 2012 میں اجتماعی عصمت ریزی کے نربھیا واقعے کے دوران اور موجودہ حالات میں مختلف موقف رکھتے ہیں۔ حکومتیں بدل چکی ہیں لیکن عصمت ریزیوں کا سلسلہ تھما نہیں ہے۔ سینا نے انتباہ دیا کہ جذباتی مسائل کو چھیڑنے سے تشدد بھڑک سکتا ہے۔ پارٹی نے کہا کہ بھگوان رام نے کبھی بھی انتخاب جیتنے کے لیے اس طرح کی سیاست کی وکالت نہیں کی تھی۔ یاد رہے کہ بی جے پی کے رکن اسمبلی سریندر سنگھ نے حال ہی میں کہا کہ بھگوان رام بھی عصمت ریزی روکنے پر قادر نہیں ہے۔ اتر پردیش کے یہ رکن اسمبلی اناؤ ایک واقعے کا حوالہ دے رہے تھے جہاں ایک خاتون کو چند افراد گھسیٹ کر جنگل میں لے گئے اور جنسی ہوس کا شکار بنایا۔ رکن اسمبلی کے ریمارکس پر تنقید کرتے ہوئے سینا نے کہا کہ بی جے پی رام راج لانے کی بات کرتی ہے، تاہم اسے یہ واضح کرنا چاہیے کہ وہ اس منصوبے پر کیسے عمل کرے گی۔ خواتین کے عصمت ریزی اور دست درازی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کی روک تھام کے اقدامات کے بجائے بی جے پی یہاں تک کہنے لگی ہے کہ بھگوان رام بھی عصمت ریزی کو روک نہیں سکتے۔ شیوسینا نے پارٹی ترجمان سامنا کے ادارے میں لکھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں اگر بی جے پی کو اکثریت کے ساتھ اقتدار مل گیا تب بھی ملک میں رام راج قائم نہیں ہو سکتا۔ عصمت ریزی کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ کہنا حکمرانی کا طریقہ نہیں ہے۔ اب بھگوان رام کو بھی اس پر گواہ بنا دیا گیا ہے۔ ان کی بے بسی کے تذکرے سے نظم و ضبط حکومت کے ہاتھوں سے نکل جانے کا اندازہ ہوتا ہے۔ شیوسینا نے کہا کہ اچھے دن لانا مودی کا وعدہ تھا، لیکن افراط زر میں کمی سے لے کر کالا دھن کی واپسی تک تمام تیقنات میں سے کوئی بھی پورا نہیں کیا گیا۔ اگر ایک بار پھر ایسے وعدے کیے گئے تو یہ چانکیہ نیتی سے کچھ زیادہ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو نشانہ بنتے ہوئے دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ تاپسی پنو۔ ہندوستان میں ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بنتے دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اداکارہ تاپسی پنو نے یہ بات کہی ہے جن کی نئی فلم ملک کی کہانی ایک مسلم خاندان کے گرد گردش کرتی ہے جو دہشت گرد منصوبے میں پھنس جاتا ہے۔ 30 سالہ اداکارہ نے کہا کہ اس طبقے کے خلاف امتیاز ایک بڑی وجہ تھی جس کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے یہ فلم بنائی۔ پنو نے ملک میں سیاسی تبدیل شدہ ماحول اور مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ بے حد افسوس کی بات ہے۔ میں خود اپنی زندگی کی ایک مثال دینا چاہوں گی۔ میرا مینیجر، میرا ڈرائیور، میرے گھر کا ملازم مسلمان ہیں۔ میری زندگی انہی کے ذریعے چلتی ہے۔ یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اداکارہ نے ایک فلم کا ٹریلر جاری کرنے کے موقع پر صحافیوں سے یہ بات کہی۔ بی جے پی کی انتخابی تیاریاں، امت شاہ کا 13 جولائی کو دورہ حیدرآباد، ڈاکٹر کے لکشمن کا بیان۔ بی جے پی کے سربراہ امت شاہ 13 جولائی کو اپنے دورہ حیدرآباد کے دوران لوک سبھا اور تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے بیک وقت انتخابات کے لیے پارٹی کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر ڈاکٹر کے لکشمن نے آج کہا کہ پارٹی سربراہ امت شاہ اس بات پر توجہ مرکوز کریں گے کہ 2019 کے انتخابات میں کس طرح کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ تلنگانہ بی جے پی یونٹ کی رہنمائی بھی کریں گے کہ ریاست میں پارٹی کا موقف کس طرح مزید مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ امت شاہ تلنگانہ میں سیاسی اور سماجی صورتحال کے علاوہ پارٹی کو نچلی سطح سے مستحکم کرنے کے اقدامات کا بھی جائزہ لینے والے ہیں۔ ڈاکٹر کے لکشمن، جنہوں نے ریاست کے مختلف اضلاع میں 14 روزہ جن چیتنیہ یاترا کا اہتمام کیا تھا، کہا کہ پارٹی نے ریاست میں 2 حصوں میں لوک سبھا کی نشستوں پر کامیابی کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ تلنگانہ میں لوک سبھا کی
17 نشستیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں پارٹی کا موقف پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے اور مجوزہ انتخابات میں لوک سبھا میں پارٹی کا سابق کے مقابلے میں غیر معمولی بہتر مظاہرہ رہے گا۔ بی جے پی نے قبل ازیں اعلان کر دیا کہ 2019 کے انتخابات میں وہ تلنگانہ میں اپنے طور پر مقابلہ کریں گی۔ 2014 کے انتخابات میں اس نے تلگو دیشم کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے مقابلہ کیا تھا۔ تلنگانہ میں فی الوقت بی جے پی کے 1 رکن لوک سبھا اور 5 ارکان اسمبلی ہیں۔ ڈاکٹر لکشمن نے کہا کہ امت شاہ آنے والے انتخابات کے لیے پارٹی کے ریاستی یونٹ کو ایک روڈ میپ دیں گے اور پارٹی سربراہ کے دورے حیدرآباد سے کارکنوں میں ایک نیا جوش پیدا ہوگا۔ ڈاکٹر لکشمن نے یہاں تلنگانہ جرنلسٹ یونین کے زیر اہتمام منعقدہ صحافت سے ملاقات پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی یاترا کو عوام کی طرف سے غیر معمولی رد عمل حاصل رہا۔ انہوں نے تلنگانہ کی حکمران ٹی آر ایس پر الزام عائد کیا کہ وہ بدعنوانیوں میں غرق ہو گئی ہے اور مختلف محاذوں پر ناکام ہو گئی۔ انہوں نے تلنگانہ راشٹر سمیتی کے ساتھ بی جے پی کے کسی بھی قسم کے اتحاد سے متعلق سوال کو مسترد کر دیا۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے روبرو مجلسی قائدین کی ہڑتال، کچرے کی نکاسی اور سربراہی آب کے مؤثر انتظامات کرنے کا مطالبہ۔ شہر اورنگ آباد میں جمع شدہ کچرے کی نکاسی اور شہر کے مسلم آبادی والے علاقوں میں پانی سپلائی کے انتظامات درست کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے سامنے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال شروع کی گئی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے سامنے ہڑتال کرنے والے افراد میں ایم آئی ایم کے میونسپل گروپ لیڈر ناصر صدیقی، مجلس کے شہر سمیر ساجد، بلڈر رفیق خان عرف چیتا اور دیگر عہدیداران اور ورکرز شامل ہیں، جن کی حمایت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے ایم آئی ایم کے سینئر قائدین ڈاکٹر عبدالغفار قادر، کارپوریٹر ضمیر احمد قادری، سرفراز خان، سید عبدالمتین، شیخ احمد اور دیگر قائدین و عوامی نمائندے بھی آج ہڑتال کیمپ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن پر گزشتہ 25 برسوں سے شیو سینا اور بی جے پی کا اقتدار ہے، جن کے سوتیلے سلوک کے سبب بالخصوص پرانے شہر کے ساکنین بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میونسپل انتظامیہ کی غلط منصوبہ بندی کے سبب شہر بھر گندگی کا راج ہے اور عوام پینے کے پانی سے بھی محروم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے خواتین اور بچوں کو بھی تھوڑا بہت پانی حاصل کرنے کے لیے در بدر بھٹکنا پڑ رہا ہے، لیکن میونسپل انتظامیہ شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہی ہے۔ تلنگانہ اور ساحلی آندھرا پردیش میں جنوب مغربی مانسون سرگرم۔ تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش اور رائل سیما میں جنوب مغربی مانسون سرگرم ہو گیا ہے، جس کے زیر اثر آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے اضلاع عادل آباد، آصف آباد، منچریال، جے شنکر، بھوپال پلی، کتاگوڑم، کھمم، نرمل، نظام آباد، جگتیال اور ہدپلی میں کہیں کہیں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج جاری کردہ ایک بلیٹن میں خبردار کیا کہ اس مدت کے دوران ساحلی آندھرا پردیش کے اضلاع سریکاکولم، وجے نگرم، وشاکھاپٹنم میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ آئندہ 5 دن کے دوران تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش میں کئی مقامات پر ہلکی تا اوس بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے ضلع کیمرمبھیم میں کئی مقامات پر موسلا دھار بارش ہوئی ہے، جبکہ اس مدت کے دوران ساحلی آندھرا پردیش اور رائل سیما میں کہیں کہیں بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔